سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. یہ ہمارا مدرسہ ہے حفصہ کے نام پر. حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابزادی بھی تھی اور ان کی اسلام میں بڑی خدمات تھی. اور ہمارے بھائی افسار کی جو بیٹی ہے ان کا نام بھی حفصہ ہے. انہوں نے جامعہ سمیہ کیلاش پور میں جہاں کے مدیر و بانی قاری سے صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں تعلیم حاصل کی، پڑھا ہے اور محنت کے ساتھ پڑھا ہے. وہاں کی معلمات کا پورا احترام کیا، خدمت کی اور مدرسے کے قوانین کو مکمل طور پر اپنایا. یہ ہمارا گاؤں چنیٹی ہے. یہاں کے لوگ علماء سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی بہت قدر کرتے ہیں. قائل بھائی افسار صاحب کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ چنیٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی معقول انتظام نہیں. لڑکیاں اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ دین سے اور اسلامی تحریک سے بہت دور ہو جاتی ہیں. انہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا. چھوٹی سی جگہ پر کام شروع کیا تھا. پہلے گاؤں کی بچیوں کی تعلیم شروع کی، پھر آس پاس کے گاؤں دیہات جو ہیں ان کے لیے سواری کا انتظام کیا اور خود انہوں نے جو کار تھی، بس تھی، اس کی ڈرائیونگ کا کام کیا اور بچیوں کو یہاں لا کر جمع کیا. الحمدللہ یہ ادارہ تھوڑے دنوں میں پھلنے پھولنے لگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ مزاج ہے کہ جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت کا صلہ عطا کرتا ہے. اس وقت میں یہاں 300 کے قریب طالبات غیر تعلیم ہیں. آج سے 9 سال پہلے اس زمین میں جو بیج ڈالا گیا تھا اس مدرسے کا، الحمدللہ وہ ہرا بھرا ہوا، سر سبز و شاداب ہو گیا اور ایک درخت نہیں بلکہ گلشن بن گیا، ایک باغ بن گیا. اس باغ کی خوشبو، اس باغ کے پھل، اس باغ کا سایہ، اس باغ کے پھول، اس باغ کی کلیاں اس گاؤں کے گھر گھر میں پہنچنے لگی اور آس پاس کے علاقوں کو منور کرنے لگی، معطر کرنے لگی اور آرام دینے لگی. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہاں اس وقت میں 6 بچیوں نے بخاری شریف مکمل کی. کسی گاؤں میں بخاری شریف کا آ جانا اور ان لوگوں کی بچیاں کہ جو کاشتکاری کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں چھوٹی موٹی، وہ چنیٹی کے لوگ ہوں، ہریٹی کے ہوں اور یا کانکر کوئی کے لوگ ہوں، ان کی بچیوں کے ہاتھوں میں بخاری شریف کا آ جانا اور اس انداز پر بخاری شریف کی عبارت پڑھنا کہ جو بڑے بڑے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی دار کے بغیر نہ رہ سکے، یہ اس مدرسے کا پھل ہے، اس کی خوشبو. اور اس سے بڑھ کر یہاں 17 بچیوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا. ایک بچی بھی قرآن پاک کسی کی
پڑھنے لگے تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. کسی کی بچی قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لے تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ ان کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. 17 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور قرآن پاک بھی کیسا، آپ میرے خیال میں 10 بجے سن رہے ہیں، 12 بجے تو ہم بھی یہاں پر آ گئے تھے. ایسی قرآن بچوں کی پڑھنے کا ایسا انداز کہ بڑے بڑے قرآن دان دیتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں اور ان کا دل خوش ہوتا ہے. اس میں ہمارے جامعہ اسلامیہ نئی تاجپورے کے جو بہت مانا استاد ہیں قاری مہتاب صاحب، ان کی بھی بڑی محنت ہے، ان کی بڑی نگرانی ہے. ہمارے قاری سخاوت صاحب جو اس مدرسے کے ذمہ دار اس وقت میں، جنہوں نے معاد میں پڑھا بھی ہے اور معاد میں پڑھایا بھی ہے، ان کی برکت سے ان بچیوں میں قرآن پاک کا اتنا اچھا پڑھنا یہ ان کی برکت سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے. اب مجھے آپ کی خدمت میں کیا پیش کرنی، پہلی بات تو یہ اب آپ سے درخواست کی جاتی ہے آپ اس مدرسے کی قدر کریں، اپنی بچوں کو پڑھنے کے لیے یہاں پر بھیجیں اور آپ اس مدرسے کے لیے برابر دعا کریں. یہ مدرسہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ میں بہت سے لوگ ہوں گے، ان کی کھیتیاں ہوں گی، شہد کے باغات بہت سی جگہ پر ہوتے ہیں، بہت سے علاقوں میں سونے کی کانیں ہیں، بہت سی جگہ پر مشک پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے بڑے بڑے مول ہیں، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مدرسہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر. یہ مدرسہ آپ کی بچیوں کو صحیح معنی میں مومنہ بچی بناتا ہے، اسلامی بچی بناتا ہے، طاہرہ بچی بناتا ہے، عابدہ بناتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ اسلام کی تحریر کیا ہے. بچوں کو دوپٹے دیتا ہے، مسواک دیتا ہے، تہجد دیتا ہے، درود شریف دیتا ہے، استغفار کرتا ہے. یہ مدرسہ آپ کا نہیں، میرا موسیقی ہے. ہم سب کا یہ علماء کرام جب تشریف رکھتے ہیں یہ ہم سب کا موسیقی مدرسہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بخاری شریف کے آخری حدیث بچوں نے پڑھی پوری شتوتوں سے بھری ہوئی ہے. ابھی آپ نے ہمارے بہت سے دوستوں کی نعتیں سنی، حسانی صاحب کی سنی، قاری عثمان صاحب کی آپ نے انعام دیا. ہمارے دوست مولانا اسرار صاحب جو اس گاؤں کے داماد بھی ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں اور جن کو اللہ نے قرآن پڑھنے کا اور دوسرے لوگوں میں نعت کا جو صحیح انداز پڑھنے کا، وہ سور پھونکنے کا اللہ نے موقع عطا کیا ہے. مہدی اسلامی کے بہت قریب اور دینی استاد ہیں. ہمارے ناظم صاحب کے بعد مہد کا نظام دیکھتے ہیں، انہوں نے نعتیں پڑھی، لوگ تشریف رکھتے ہیں. اور بہت سی ہمارے دوسرے علماء ہیں. میں آپ کی خدمت میں صرف یاد کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے پر قائم ہے اور کوئی بہت بڑے گھر کے قسم چراغ نہیں. سننے کی بات یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں ہے اور باپ کا انتقال ہوا. ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی. آج بہت سے عورتیں کہتے ہیں مولوی صاحب اس کے سر پر تو باپ ہی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. امام بخاری کی والدہ نے اپنے بچے کی تربیت کی اور 6 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے اور یتیم ہو گئے. اس سے پہلے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو بخارا کا امام بنا دے اور میرے بیٹے کی بینائی اٹھا دے. غور کرنے کی بات ہے، دعا کرتی تھی، روتی تھی. ایک مرتبہ دعا کر کر لیٹی اور سو گئی تو خواب میں تشریف لائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور یہ فرمایا اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. اب کھڑے ہوئی اپنے بیٹے کو دیکھا، بینا ہو چکے اور بخاری میں نہیں، امام بخاری کو دنیا کا امام بنایا. قرآن پاک کے بعد دنیا میں جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. وہ اس نابینا بچے نے، اس یتیم بچے نے اس کتاب کو مرتب کیا جو آپ کے سامنے ہے. اس لیے جو بچیاں
یتیم ہوگی کسی وجہ سے، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو بیوائیں پڑھنا کریں، مانگنے کا ماحول نہ بنائیں، ماحول کو خراب نہ کریں، اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ وہ مالداروں کی ذمہ داری ہے، جس کو قرآن پاک نے کہا کہ مالداروں کے حق میں، مالداروں کے مال میں حصہ ہے، سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ سورہ ذاریات کیا ہے؟ اپنے گھروں میں بیٹھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو مدرسوں سے جوڑیں۔ اگر امام بخاری کی والدہ دعا کر کر اپنے بچے کو دنیا کا امام بنا دے تو کیا ہماری مائیں دعائیں کر کر اپنے بچے کو کعبۃ اللہ شریف کے امام نہیں بنا سکتی؟ مدینہ منورہ کے امام نہیں بنا سکتی؟ کیا ہمارے بچے دعا کر کر اپنے بچے کو حدیث پاک علم دلوا سکتی ہیں؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک 1000 اشرفیاں، تو آپ نے بتا دیا ساتھیوں کو دریا میں سفر تھا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں تھے۔ اس کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی تو اس نے کہا اچھا، تو اس نے شور مچایا کہ میری 1000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 1000 اشرفیوں کے سلسلے میں کافی تلاشی لو، اب کشتی کی تلاشی شروع ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی 1000 اشرفیاں، جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامان کی تلاشی کی گئی تو 1000 اشرفیاں نہیں۔ اس چور نے کہا جس نے برآمد کیا تھا، بات ختم ہو گئی کہ یہاں کی بتا تیرے پاس اشرفیاں تھی کہاں گئی ہے؟ وہ تو تیرے پاس تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پوچھ تو رہے دو کہ نہیں بتاؤ کہ وہ اشرفیاں میں بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے حدیث کی خدمت کرنی ہے، مجھے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنا ہے۔ اگر وہ واقعی میرے پاس میں اشرفیاں اور میری تھی تمہاری نہیں تھی، اور اس کشتی میں لوگ باغ اس پہ یقین نہیں کرتے سارے کچھ کو چھوڑ کر، مگر میں نے دریا میں ڈال دی کہ کیوں؟ کس لیے ڈال دی کہ اگر کچھ لوگوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ واقعی یہ کتنی اشرفیاں کسی چور کسی آدمی کی تھی اور میں نے چوری کی ہے تو میری شخصیت مجروح ہو جائے گا، میرا وقار مجھے میٹ ہو جائے گا، جو کام میں کرنا چاہتا ہوں بڑا اس سے لوگوں کا احترام ہو جائے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ جب یہ چوری کر سکتے ہیں اشرفیوں کی تو حدیث اور قرآن کا بھی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اب کام کرنے والے سن لیں، ماحول میں کام کرنا ہے، یہاں پر رہنا ہے، لڑکیاں بھی سونے فارغ ہونے والی، اپنے شخصیت کو اور اپنے وقار کو اور اپنے اعتماد کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر جن کی حدیثیں ہیں 40 سال ہے مکہ المکرمہ میں، پھر اس کے بعد دعوت دی، لوگوں نے کہا شاعر نہیں مجنون ہے، تو قرآن پاک نے کہا کہ ان سے کہہ دو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، ارے میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، میری زندگی کو پڑھو، بتاؤ میں نے کون سی بری بات کی؟ کسی نے کبھی آپ کو چھوٹا نہیں کہا، سب نے امین کہا، کسی نے کبھی آپ کو غدار نہیں کہا، وہ آپ کی شخصیت تھی، آپ کا اعتماد تھا جو آپ نے بنایا۔ آج کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتماد بننا چاہیے۔ اس پرانا سننا اسلام کی دعوت سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ مدینہ منورہ کو اخلاق سے فتح کیا۔ عربی کے شاعر شوقی وہ کہتے ہیں انما الامم بالاخلاق فاذا ذهبت اخلاقهم قد ذهبت، امتیں، قومیں، برادریاں، خاندان اخلاق سے ترقی کرتے ہیں۔ جب کسی قوم کا، کسی برادری کا، کسی جماعت کا، کسی خاندان کا اخلاق ختم ہو جاتے تو ڈوب جاتے، تباہ برباد کرتے۔ تو بتاتے کہ ہمیں کام کیسے کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے۔ امام بخاری اس درجے پر ہے۔ بچپنا تھا آپ کا، بچپنا 70 حدیثیں، 70,000 حدیثیں آ گئی، 70,000 حدیثیں۔ آج ہم پوچھیں اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے، 2 حدیث بیان کرنے کو تیار نہیں۔ یہ چیز آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جو ہماری عورتیں آئی ہیں، ہماری بہنیں آئی ہیں،
آپ اپنے مدرسے میں آئیے. یہ مدرسہ قاری سخاوت کا نہیں ہے, یہ مدرسہ اچھا بھائی کا نہیں ہے, یہ مدرسہ افسا کا نہیں ہے, یہ مدرسہ آپ کا ہے. ہم تو یہ تو لوگ تو خادم ہیں جو ان کی ذمہ داروں نے بنائے ہیں. مولانا حلیم صاحب نبی ہیں مہد میں, یہ قاری شریف صاحب ہیں, دارالعلوم مدارالعلوم کے ہمارے دوست احباب ہمارے بزرگ ہیں, جامع کاشف العلوم ہماری مدرسے کے شاگردان ہیں. یہ مدرسہ آپ کا ہے, اس مدرسے کا تحفظ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو جو یہاں پر آئے اپنے مدرسے میں, کم سے کم یہاں سے جانے کے بعد روزانہ نہیں تو 8 دن میں ایک حدیث یاد کر لو. ایک حدیث یاد کر لو گی, اگر حدیث یاد کرنا شروع کرو گی تو کیا ملے گا؟ دعا ملے گی پیارے پیغمبر کی. پیارے پیغمبر نے فرمایا نصر اللہ تبارک و تعالی عمران, اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے, اسے محفوظ کرے, اسے لوگوں تک پہنچائے. اور ایک دعا ملے گی. فرمایا پیارے پیغمبر نے اللہم ارحم خلفائی, اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. صحابہ کرام نے پوچھا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا جو میری حدیثوں کو نقل کرتے یاد کرتے, تو اللہ جماعت کو شامل کرے. اس لیے حدیثوں کو یاد کرنے کا مزاج بنانا چاہیے. اب ہر کیا ہو گیا, گانے بچے یاد کرتے ہیں, ڈائلاگ بچے یاد کرتے ہیں, پھر بھی دنیا کے لوگوں کو جو اس طرف جاتے ہیں, ایک حدیث یاد کرنے کو تیار نہیں. اور بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ دعا کرنی چاہیے, ایشار ثواب کرنا چاہیے. اب اگلی بات سنو, یہ کتاب کا آخری باب کی آخری حدیث ہے. بخاری شریف کا جو آخری باب ہے وہ ہے کتاب التوحید, اور جو شروع کا باب ہے وہ کتاب الایمان ہے. شروع میں ایمان, آخر میں توحید. بات سمجھے گی؟ آخر اصل کیوں کہ امام بخاری نے شروع میں ایمان لائے اور آخر میں کیا لائے؟ توحید لائے. وہی کو چھوڑ کر اس کی بھی خاص وجہ ہے. اس کی وجہ بیان فرمائی محدثین نے کہ امام بخاری نے کہنا چاہتے ہیں لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنی توحید کو بچاؤ, اپنے ایمان کا تحفظ کرو. ایمان کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اتنی محنتیں کی ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کرتے. مکہ المکرمہ کا پورا 13 سال دور اس ایمان کی محنت میں گزرا. ہمارے استقبال ہمارے بے مولد رفیع صاحب ایسے ایسے الفاظ میں ترجمہ بھی جانتے, اور ایسی بڑی بڑی وہاں سے لے کر یہاں تک لوگوں کا اسٹیج پر لانے اتنا بڑا یہ اسٹیج آراستہ کرنا, انتظام کرنا. پیغمبر جب ایمان کی دعوت دیتے تھے نا, یہ ڈائچ نہیں تھے, یہ گدے نہیں تھے, یہ چادریں نہیں تھی, کوئی پھولوں کا ہار ڈالنے والا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے آپ تو شاعر ہیں, آپ تو قائم ہیں, آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, آپ کو مارتے تھے, آپ کے صحابہ کرام کو ستاتے تھے, پتھر مار مار کر لوگوں کو دیا کرتے تھے. طائف کا حال بڑھیا, پیغمبر کو اٹھاتے چلتا کرتے, پوری نالے سے لکھے کھولی مبارک سے لوگوں ہو گئی. مگر پیغمبر نے دعائیں بہت محنت کی ایمان کے لیے, اس ایمان کے لیے. اور میں بتا دوں آپ سے, جو ہمارے جامعہ حفصہ ہے نا, اس کا ایک بہت بڑا مقصد ایمان اور توحید کا تحفظ کرنا ہے. اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے اپنے اور اپنے بچوں کا ایمان بچاؤ. مکان بعد میں ہے, منڈے سوائی جوڑے کہاں چلے گئے ہم, ہمیں کیا کرنا تھا خود تو کر لو, ہمیں کس طرف چلنا تھا. آج ہندوستان میں بڑی تعداد ہے جو ایمان سے دور جا چکے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرو. وہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بٹھا کر دین کی باتیں سکھاؤ. پہلا کلمہ سکھاؤ, درود شریف سکھاؤ. درود شریف کے فضائل میں لکھا ہے کہ درود شریف میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود شریف ایمان کا تحفظ کرتا ہے. اپنے بچوں کو درود شریف سکھاؤ. گھروں کو ماحول بناؤ ایمانی, دسترخوان بچھاؤ, گھر میں مسواک لاؤ, بیٹھ کر کھانا کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا سکھاؤ, ہاتھ دھو کر کھانا کھانا سکھاؤ, دوپٹہ سر پر رکھ کر ٹوپی اوڑھ کر اپنے بچوں کو کھانا کھانا.
اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کس میں بھی ہونا ضروری ہے. یہ میں نے باتیں بتائی، اس کو ہم پڑھاتے نہیں کر سکتا. السلام علیکم کہنا سکھاؤ بچوں کو، انا للہ کہنا سکھاؤ. آپ کی باتوں کو جانتے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، صرف مدرسہ ذمہ دار نہیں. پیارے پیغمبر نے جب حج ادا فرمایا تو مساجد کے میدان میں بہت بڑا خطبہ دیا. وہ خطبہ موجود ہے. آخر میں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچا دو. تو اپنے بچوں پر محنت کرو تاکہ آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ رہے. اسی کے ساتھ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بناؤ، ایمان کا تحفظ ہو. آج گھروں میں قرآن پاک پڑھنے کی فضا نہیں. اگلی بات سن لو، قرآن پاک میں آیا، حدیث شریف میں آیا، اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی دین کی کتاب لازمی طور پر پڑھو. بخاری شریف پڑھ لو، مالک الحدیث پڑھ لو، ریاض الصالحین پڑھ لو، تہذیب الاخلاق پڑھ لو، فضائل اعمال پڑھ لو، منتخب حدیث پڑھ لو، آئینہ نماز پڑھ لو، تعلیم الاسلامی پڑھ لو. گھر میں کتاب ہونا ضروری ہے. اگر ہر بات سن لو چاہیے، گھروں کا نظام سے کر لو، باہر کے چکر میں نہ رہو. حالات بڑے عجیب ہیں. گھر اگر محفوظ رہیں گے تو باہر کا خطرہ نہیں، اور اگر گھر محفوظ نہیں رہے تو بڑے عجیب حالات ہیں. بہت سی باتیں کہنی جاتی، اپنے گھروں کا نظام درست کرو اور گھر میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھو. یہ بچوں جو فارغ نہیں، جن بچوں کی بخاری شریف پوری ہو رہی ہے، اور بہت سی بچیاں جو دوسری کتابیں پڑھتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کر کسی کتاب کا تعلیم کریں. اپنے گھر کو مسجد بناؤ. حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے، فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ گھروں کی مسجدیں تھی. حضرت جبیرہ کی روایت ہے کہ ہم بیٹھے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، پیارے آقا گزرے، اور حضرت عائشہ کے بعد حضرت جبیرہ کے بارے میں لکھا ہے وہ مسجد میں تھے. مسجد کا مطلب یہ ہے ان کی گھر مسجد تھی، گھر میں مسجد بنا. اس فقہ کی کتابوں میں، حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے، اور قرآن پاک میں آیا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلًا. توجہ سننے کی بات، لوگوں اپنے گھروں کو یہ لوگوں قبلہ نما بنا لو. اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، مکتب بناؤ، مدرسہ بناؤ، خانقاہ بناؤ، مرکز بناؤ. اپنے گھروں میں پورا کام کرو. اس لیے توحید کا تحفظ چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں کسی نہ کسی کتاب کی تعلیم لازمی طور پر کرو، تاکہ آپ کے بچوں کی اور آپ کی بچوں کی توحید محفوظ رہے. توحید بہت اونچی چیز ہے. اگر آپ کا ایمان محفوظ رہا، اعمال خراب بھی ہو گئے تو توحید بچا لے گی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی بالکل آخر میں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جن کے پاس توحید کے علاوہ، ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا نیک عمل نہیں ہوگا. اور یہ بھی سن لو، آج کا پورا ماحول اس طرف لگا ہوا ہے، آپ پر محنت ہو رہی ہے، آپ کچھ کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کے مکان بھی رہیں، آپ کی دکانیں رہیں، آپ کا کاروبار رہے، آپ شادی بہت دھوم دھام سے کریں، آپ کہیں کھانے بنائیں، آپ کھڑے کھانے کھائیں، کوئی پرواہ نہیں، مگر آپ کا ایمان محفوظ نہ رہے، آپ کی توحید محفوظ نہ رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر یہ بتانا چاہا ہے کہ توحید پر محنت کرنی چاہیے، اور اس بات کی توقع کی ہے. اتنی بڑی کتاب لکھنے کے بعد میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو. ہمارے شیخ علامہ شیخ یونس صاحب جونپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر، ہم بھی اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ہماری موت. اگلی بات، امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے، جو اس حدیث کے راوی امام بخاری کے استاد ہیں وہ احمد، سننے کی بات احمد، اور جو بخاری کی پہلی روایت ہے اس کے جو راوی ہیں وہ ہیں حمید، جو امام بخاری کے استاد، وہ حمیدی ہیں اور یہ احمد، دونوں میں حمد کا مادہ ہے. سننے کی بات، دونوں میں حمد کا مادہ ہے. ہم الحمدللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف. امام بخاری کہنا چاہتے ہیں
لوگوں اول و آخر اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ کہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو۔ اب ہم سے کوئی پوچھتا ہے فون پر کیا حال ہے، کیا ٹھیک ہے، الحمدللہ کہنے کو تیار نہیں، گھر پر کہہ رہے بہت پریشان ہو گئے تو، ارے تیرے ہاتھ صحیح پاؤں صحیح، تمہیں کیا دقت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ اگر کوئی آدمی صرف کہتا ہے الحمدللہ، یہ سب سے افضل دعا ہے، الحمدللہ یہ سب سے افضل، حدیث شریف میں آتا ہے افضل الدعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اگر آدمی الحمدللہ کہتا ہے اور کچھ بھی نہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اللہ کی تعریف سکھاؤ، الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیری نعمتیں ہیں، اللہ تیری نوازشیں، اپنے بچوں کو تاکہ آپ کے بچے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں۔ تو امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی شروع اور آخر میں اللہ کی تعریف ہے۔ ہم تقریر شروع کرتے ہیں الحمد کے نام سے، الحمد سے، اور ہمارا آخر کیا ہوتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں اپنی بات سمجھو، اس میں جو روایت میں راوی ہیں صحابی ہیں، ایک میں یہاں حضرت ابو ہریرہ اور جو پہلی روایت ہے اس میں حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ بھی مہاجر ہیں، حضرت عمر بھی مہاجر، دونوں ہجرت کی۔ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں اس دنیا میں ذات توجہ نہ کرو، یہ دنیا چھوٹے گی، ہجرت کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرو۔ اس سے پہلے کہ موت آئے اور کوئی تیاری نہ ہو، موت آدمی جائے شراب پیتے ہوئے۔ ہمارے علاقوں میں شراب کا اور جوئے کا اتنا ماحول ناقابل بیان ہے۔ سہارنپور میں 175 بچے شراب پی کر مر چکے، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں، اور ہر گھر میں سود آ چکا ہے۔ آج مسلمانوں کی عورتیں بینک والوں سے پیسے لیتی ہیں بیاج پر، جس کو فائننس کہتے ہیں، سود پر پیسے لیتے ہیں، اور 25,000 روپے لیے جاتے ہیں، پھر سال میں 1.5-2 سال میں 30,000 دیے جاتے ہیں۔ آج یہ گھروں میں آتے ہیں، اور اس میں بہت سا بگاڑ، بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا چھوٹے ہیں، ہجرت کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں، اس سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرو۔ مرنے کی تیاری کی کیا چیز ہے؟ جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، مالدار و زکات دو، حج کرو، درود شریف پڑھو، پہلا کلمہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو۔ اگر تمہاری ذات سے کسی کو نفع نہ پہنچے تو کوئی بات نہیں، نقصان نہ ہو، تاکہ جب موت کا وقت آئے تو خوشی ہو، علاقہ رہے کہ خدا خاتون کا انتقال ہوگا، ہمارے ساتھ ایسا ہے۔ اگلی بات سمجھو بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ جو حدیث بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلمتان حبیبتان، ارے لوگوں 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام۔ کون سے پیغمبر؟ جو پورا اللہ کا مزاج پہچانتے ہیں، معلوم ہے کہ اللہ کی چیز سے خوش ہوتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 2 کلمے بہت محبوب ہیں، اگر کوئی ان کلموں کو پڑھے گا تو وہ اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ وہ کلمے رحمان کو محبوب ہیں، رحمان ان کلموں کو پسند کرتے ہیں۔ رحمان کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زبان دی، ہمیں علم دیا، ہمیں دین دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں بچے دیے، اور ہمارا پورا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی وہ رحمان۔ وہ 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں کوئی آدمی کہے کسی دل کو پتہ لگ جائے کہ میرے شوق کو چیز پسند ہے تو اسے نہ کریں، یہ قاری سخاوت صاحب
انہیں پتہ لگ جائے کہ مولانا اسرار صاحب کو، خالد شہید صاحب کو فلاں چیز پسند ہے، یہ ان کے استاد ہے، تو دیکھ وہ کوشش کریں گے کہ اسی دن کو نہ کریں۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ بھئی ہمارے والد صاحب کو فلاں چیز اچھی لگتی ہے تو ہم اسے لا کر دیں۔ پتہ لگ جائے بیوی کو فلاں چیز محبوب ہے تو آدمی لا کر دیتا ہے، لو آپ کو بیل اچھے لگتے ہیں، لو آپ کو فلاں چیز اچھی لگتی ہے میں لے کر آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو کلمے بہت محبوب ہیں، یہ بات پیارے پیغمبر نے کہا۔ ہمیں اللہ کو محبوب رکھنا ہے، انہیں خوش کرنا ہے، تو دو کلمے ہمیں یاد کرنے پڑیں گے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ پھر فرمایا اچھا بھائی جو دو کلمے اللہ کو بہت محبوب، اور کچھ چیز ہوگی تو یار جو کلمے اللہ کو محبوب ہیں وہ بہت مشکل ہوں گے، ان کو ادا کرنا بہت اہم کام ہوگا۔ جیسے کسی بڑے آدمی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ لکھنؤ سے، وہ کہاں سے ملے گی؟ دبئی سے، وہ کہاں سے ملے گی؟ سعودی عرب سے۔ مشقتیں ہوتی ہیں۔ فرمان ہے دو کلمے محبوب ہیں اور وہ دونوں کے دونوں کلمے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے۔ ایک جوان آدمی، بوڑھا آدمی، پڑھا لکھا آدمی، انپڑھ آدمی ان کو پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اچھا بھائی پڑھے لکھے ان کو تو پھر سوچے کہ ہو سکتا ہے ایسی بات ہو کہ ان دو کے دو کلمے اللہ کو محبوب بھی ہیں اور زبان پر ہلکے بھی ہیں، مگر ان کو کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ فرمان نہیں ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان میں، اللہ کی ترازو میں وہ کلمے بہت بھاری ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لو، یہ جو باب ہے یہ اسی چیز کا ہے کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے، اس ترازو میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس نے جو کچھ کیا ہے، کس طرح عمل کیا ہے، اس عمل کو تولا جائے گا۔ جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ آدمی کامیاب ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ آدمی ناکام ہوگا۔ باقاعدہ سے اعلان کیا جائے گا وہ ترازو پر حق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الوزن حق کے وزن برحق ہے، وہ ترازو لگے گی وہاں پر۔ اس لیے آدمی کو جو عمل کرنا چاہیے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، خلوص سے عمل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے۔ آج عمل بہت سے ہیں ان میں خلوص ہے، دکھاوا ریاکاری ہے۔ آپ نے حدیث شریف پڑھی ہوگی کہ پہلے زمانے کے 3 آدمی جو غار میں گئے اور اس غار پر دکھانا انہوں نے پکڑا، اوپر سے چٹان آئی، غار کے منہ کو ڈھک لیا، انہیں دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے عمل کا واسطہ دیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل تھے مگر اللہ کے لیے تھے، اس چٹان سے، اس غار سے باہر آ گئے۔ تو عمل کرنا چاہیے اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں۔ جو عمل اللہ کے لیے ہوگا وہ وزنی ہوگا، اور جو عمل خیر اللہ کے لیے ہوگا وہ وزنی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا دو کلمے اللہ کی میدان میں بہت بڑے کون سے ہیں؟ ذرا بتا دو تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ساری بچیاں، ساری ہماری بہنیں ان دو کلموں کو یاد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی میدان میں آپ کا اعمال نامہ بھاری ہوگا، آپ بھاری ہوں گے، جو صحیح پہ تولے جائیں گے وہ بھاری ہوں گے۔ آپ ان کو پڑھو۔ اس شریف میں آتا ہے اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی معراج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا سلام کہنا، ہمارے پیغمبر سے کہا، اور یہ کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور مگر وہ بنجر ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس میں پودا لگانا چاہتے ہو تو اپنی امت سے کہنا پڑا کرے گی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ اس سے زمین میں پودے لگتے ہیں جنت کی۔ اگر کوئی ایک حدیث شریف میں آیا
کہ کوئی آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک پیڑ ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری بیمار ہو گئے، ان کی میراث پرسی میں تشریف لائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا پیارے پیغمبر یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب کون سے کلمے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو کلمے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیے وہ کیا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ ارے میرے بھائیوں سبحان اللہ پڑھو، یہ زمین بھر جائے گی، اور وہ سبحان اللہ بھر دیتا ہے ابھی ترازو کو، الحمدللہ پوری کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھ لو، کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ صبح میں کہہ لیا، 100 مرتبہ شام میں کہہ لیا، 100 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے الحمدللہ کہہ لیا 100 مرتبہ صبح اور شام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا کرتے ہیں جیسے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں تھے۔ پہلے کہ ٹینک ہو گیا، بعد میں بہت تھے، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کی پوری مدد کریں، ان تسبیحات کو پڑھیں، سیکھیں، پوچھیں، اور آپ اس دعا کو خاص طور پر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے بخاری شریف پوری کی ہے، اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا، قاری سخاوت کے ہاتھوں سے، بھائی ارشاد کے ہاتھوں سے، دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے اتنا بڑا کام ہوا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری شہید صاحب نے 600 روپے بچوں کے لیے جو فارغ ہوئی 200 روپے اور 200 روپے حفصہ کو اور 200 اسما کو دیے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ مدرسہ آپ کا ہے، آپ اس مدرسے کے معاون ہیں، جیسے ان کے والدین کو ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ بچیاں برابر آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہاں مغرب پر اور دوسرے اوقات میں جمعرات کے دن میں خاص طور پر دعائیں ہوتی ہیں۔ قاری شہید صاحب بھی جامع سمیہ میں برابر دعائیں کراتے ہیں۔ ہم بھی ماہر میں مغرب کے بعد اور فجر کے بعد باقاعدہ یاسین شریف اور سورہ واقعہ پڑھ کر امت کے لیے دعا کریں۔ آپ تعاون کرتے ہیں، آپ کی برکتوں سے یہاں تک پہنچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ زمین جو ہمارے بھائی مشکور صاحب کے ساتھ آتی ہے، جو ہماری بچیاں اوپر ہیں، وہ ان بچیوں کو دستار عطا کرے، نگاہ فضیلت عطا کرے۔ یہ بچی کھیڑے کی ہے اور منشد بنت افروز ہے، چنیٹی کی ہے، اس کو بھی دستار فضیلت دی جائے، دستار بخاری شریف دی جائے۔ ولیہ بنت سرفراز چنیٹی کی ہے، اس کو بھی دستار دی جائے، دستار بخاری شریف دی جائے، بخاری شریف دی جائے۔ نشرہ بنت ایمان چنیٹی کی ہے، ان کو بھی دی جائے۔ شبانہ بنت نواز خان کا کوئی بھی ہے، ان کو بھی یہ دستار فضیلت عطا کی جائے، اور دیگر بنت مستقیم ان کو بھی دی جائے۔ بھائی اب اگر کوئی آدمی تھوڑا جو بڑا کام یہ ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا ہے، آپ میں کون آدمی ہے جو اس وقت میں بخاری شریف پڑھنے والی اس مدرسے کا جہاں کا بہت سا قرض بھی ہے، اس کا مجھے پتا بھی ہے، تو آپ میں کون آدمی ہے وہ اس بات کی تمنا کرے کہ میری بچیاں بھی حافظہ بنے، عالمہ بنے، ان کے پاس بھی بخاری شریف آئے، تو تھوڑا مدرسے کا تعاون کریں، ہم دعا کریں گے اور اتنا بڑا مجمع آمین کہے گا، جلدی آپ کو اس میں